السلام علیکم معزز ناظرین، روحانی دنیا کے لوازمات کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ جو دنیاوی فزیکل ورلڈ ہے یہاں پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں۔ ایک کام جو دنیاوی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ روحانیت میں طے ہو چکا ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے 9 اکتوبر 2021 کی ویڈیو ہے، جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خان صاحب کو سہارا دینے والے حمزاد موکل نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس نے خان صاحب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اب خان صاحب دنیاوی طور پر ہیرو سے زیرو ہونے جا رہے ہیں۔ اس بات پہ اس وقت یقین نہیں کیا گیا، بعد میں بھی یقین نہیں کیا گیا، کیونکہ دنیاوی طور پہ ان کی پوزیشن بڑی اچھی تھی، مضبوط تھی، اور ایک سب کا یہی خیال تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ لیکن روحانیت میں جو سلسلہ ہوتا ہے، جو بات طے ہو جاتی ہے اور جس کے اشارے مل جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ تو اکتوبر، نومبر، دسمبر، یعنی آج سے کچھ 6 مہینے پہلے جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ حمزاد موکل ناراض ہو گیا ہے اور ان کی حماقتوں کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ میں مزید سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نومبر 2021 میں، اگلے مہینے، میں نے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حروف تہجی بدلنے والے ہیں۔ عین سے عمران خان، عین سے عثمان بزدار، عین سے علیم خان، عین سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم، یہ سب اب غین سے غائب ہونے والے ہیں۔ ویڈیو موجود ہے، نومبر 2021 میں حروف تہجی کی ویڈیو میں نے بنائی تھی، اور عین سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ بتا دیا تھا کہ یہ اب غائب ہونے والے ہیں، اور وہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دسمبر 2021 میں، نیکسٹ منتھ، ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خان نے پہلا اور آخری سنہری موقع کھو دیا ہے۔ پہلا اور آخری سنہری موقع اس نے کھو دیا ہے اپنے بلنڈرز کی وجہ سے، غلط پالیسیز کی وجہ سے، غلط مشیروں کا انتخاب کرنے کی وجہ سے، اور اس کی حکومت کو الوداع کہا تھا دسمبر 2021 میں، جبکہ ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا دنیاوی طور پر۔ اور دنیاوی طور پہ آپ نے دیکھا کہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے، لیکن وہ وہیں اپنی جگہ پہ ان کی سپورٹ جاری رہی اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ دسمبر 2021 کے بعد فروری 2022 میں، یعنی آج سے صرف 2 مہینے پہلے، جب خان صاحب نے مسلسل کالا جوڑا پہننا شروع کر دیا، تو ایک ویڈیو میں نے پھر آپ سے شیئر کی کہ یہ ایک خاص ہدایت پر خان صاحب نے کالا جوڑا پہننا شروع کر دیا ہے، اور وہ ویڈیوز موجود ہیں آپ کے پاس، اخبارات بھی موجود ہیں، ٹی وی بھی موجود ہیں، کلپس بھی موجود ہیں کہ کئی دنوں تک خان صاحب جو ہیں کالا لباس پہننا شروع کر دیا۔ یہ آخری کوشش تھی، روحانی نقطہ نظر سے آخری کوشش تھی کرسی بچانے کے لیے، اور لاسٹ اسپرچل ایفرٹس فار سروائیول۔ لیکن جو پہلے بات ہو چکی تھی، نتیجہ وہی، ٹائیں ٹائیں فش۔ اور اس ویڈیو میں فروری میں ہم نے فائنل بتا دیا کہ گڈ بائے خان، ہی ول بی نو مور۔ اور آج اپریل 2020 میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عمرانی دور کا خاتمہ ہو گیا، نہ ہوتے ہوئے بھی ہو گیا۔ اور آج کی تاریخ میں خان صاحب کے چاہنے والوں کو کوئی اچھی خبر پھر نہیں دے سکوں گا، کیونکہ روزانہ انہیں ایک نیا صدمہ برداشت کرنا ہوگا۔ ہر آنے والے دن میں نئی سے نئی مصیبت گلے پڑنے والی ہے۔ حیران کن انکشافات ہونے جا رہے ہیں جو یقیناً خان صاحب کے بچے کھچے فالورز کو بھی ان کی پرکشش شخصیت سے دور لے جائیں گے، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ نہ کیجیے یقین، وقت آپ کو بتائے گا کہ روحانی جو ویژن ہوتی ہے وہ ذرا دور تک جاتی ہے،
دنیاوی معاملات جو ہیں. اور جب ایسی بات دنیا میں ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہونی ہو گئی، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، جبکہ یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، یہ پہلے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے روحانی اشارے موجود ہوتے ہیں. اب کیونکہ کب تک کوئی حقائق سے نظریں چرا سکتا ہے؟ حقائق بہت تلخ ہوتے ہیں. خان صاحب کے فالورز کو، ان کے پیروکاروں کو رفتہ رفتہ یہ چیز معلوم ہوتی جا رہی ہے، اور عوام کی آخری امید بھی دم توڑنے جا رہی ہے، کیونکہ بھولے بھالے عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دھوکا ہو گیا. نئے پاکستان کا تصور جو حقیقت میں ایک ڈھونگ تھا، اللہ کرتا کہ یہ صحیح ہوتا، لیکن ایسا منظور نہیں تھا اللہ کو. نام لیا گیا نئے پاکستان کا اور ریاست مدینہ کا، جبکہ عملی طور پہ کچھ بھی ایسا عمل نہیں ہوا جو نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کی تشکیل میں مدد دے سکتا. یہ جو ڈھونگ رچایا گیا یہ اب دھندلا گیا ہے. اور سب سے کنفرم بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ حکومت جانے میں کسی نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا سب اپنا کیا دھرا ہے. کیوں؟ عوام کا خان صاحب سے ٹوٹ کر پیار کرنا، آنکھوں پہ بٹھانا، اسٹیبلشمنٹ کا دستے شفقت سر پہ ہونا، عدالتوں کا مہربان ہونا، اپوزیشن کا مفلوج ہونا، ان کو تو اپنی مصیبتیں پڑی تھیں. طاقتور اداروں کی آشرواد کے باوجود اگر خان کی حکومت نہیں چل سکی تو پھر کبھی نہیں چل سکے گی. کیوں؟ اپنی کارکردگی زیرو. قصور صرف اور صرف خان صاحب کا اور ان کے چند نالائق مفاد پرست حواریوں کا ہے. آج مان لیجئے، ورنہ یہ چیزیں تو سامنے آنے والی ہیں، اور باشعور لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ہوا کیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا، سب ساتھ تھے. اپنی غلطیاں، اپنے بلنڈر، اپنی نالائکی یہی سامنے آئی. کب تک؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کا ایک نظام ہے. گولڈن چانس سب کو ملتا ہے، کوئی اسے اویل کر لیتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اپنی نالائکی کی وجہ سے. تو بات تو بالکل سمپل سی ہے. دوست ممالک کی بھرپور مدد، یعنی کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں. اور یہ جو ابھی جو ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی بیرونی مداخلت ہو گئی، تو بھئی میری بیرونی مداخلت کب نہیں ہوئی تھی؟ کیا ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوئی تھی؟ بھٹو کے دور میں نہیں ہوئی تھی؟ بے نظیر کے دور میں نہیں ہوئی تھی؟ بیرونی مداخلتیں تو روٹین میٹر ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو چلتا ہے. لیکن یہ جو حکومت گئی ہے یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اپنے ساتھ چھوڑ گئے. اس میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ اور چلیں وہ جو خط لہراتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. تو پاکستان کی آرمی، نیوی، ایئر فورس، قومی سلامتی کمیٹی، ISI، انٹیلیجنس، یہ سب اداروں کی تحقیق جھوٹی، اور ایک بیانیہ خان صاحب کا سچا کہ سازش ہو گئی، سازش ہو گئی، سازش ہو گئی. کوئی ایک معمولی پڑھا لکھا بندہ بھی، ایک معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کیا بیرون ملک کی سازش کو خان صاحب نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو آرمی کا کام ہے، یہ تو ہماری فوج کا کام ہے، یہ تو انٹیلیجنس کے اداروں کا کام ہے کہ اس کو ناکام بنانا یا اس پہ ریئیکٹ کرنا یا کرنا. لیکن اسی چورن کو بیچتے بیچتے، کیونکہ اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنا تھا نا، تو بس یہ ایک کاغذ لہرا کر، بھئی وہ جو کچھ بھی ہے وہ سچ بھی ہے، تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ اور اس کے بعد پھر امریکن ڈیلیگیٹ سے ملا بھی جا رہا ہے. ایک طرف تو جی امریکہ مخالف نعرہ، چونکہ یہ نعرہ بکتا ہے. اسلام مخالف نعرہ، یہ بھی نعرہ بکتا ہے. پاکستانی عوام کی لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ کتنے بندے جاہل ہیں اور کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ تو جاہلوں کا ٹولہ تو اپنی جگہ پہ، اور کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں جو حقائق کو نہیں دیکھ رہے، لینڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھ رہے. چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بیانیہ صحیح ہے. وہ ایک پیج پہ ہونا، وہ خود منسٹر آ کر بتا رہے ہیں کہ جی اب وہ ایک پیج پہ نہیں تھا، وہ تو دستے شفقت اٹھ چکا تھا کئی مہینوں سے، تو یہ حکومت چلی گئی. یعنی آپ کے اپنے منسٹر جو آپ کے رائٹ ہینڈ ہے
وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے کلیشز ہو گئے تھے. اور ادھر سے دنیا جانتی ہے کہ آپ کے دوست آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے اپنے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے. تو کیا ہارس ٹریڈنگ ہو گئی؟ تو کیا یہ جہانگیر ترین کے دور میں جب انہوں نے کیا تھا وہ نہیں تھی ہارس ٹریڈنگ؟ اس وقت کیا بولیاں نہیں لگی تھی؟ کیا سینٹ کے اس میں الیکشن میں نہیں لگی تھی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ جب خود کر لیں سب کچھ تو وہ حلال ہے، اور جب روٹین میں ہوتا ہے تو وہ حرام ہو گیا. تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں یہ اب نہیں بکنے والی، اور اپنی غلطیوں پہ جو سزا مخصوص ہو گئی، مختص کر دی گئی ہے، وہ ملنے جا رہی ہے. اب یہ تو تاریخ ہے، یہ تو ملک کی تاریخ ہے. ابھی بھی آپ اگر اپنی نالائکیوں کو اور بلنڈرز کو نہیں مان رہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. عوام کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ جو سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ہیں ان کی جگہ کوئی سرٹیفائیڈ صادق اور امین آ جائے. لیکن بنو تو صحیح. سرٹیفائیڈ صادق اور امین صرف کاغذوں میں بن کے دکھاؤ. آج بھی قوم آپ کے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ سب لوگ مل کے. لیکن آپ اگر صحیح ہو جائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور اس طرح کے نوٹنکیاں اور ڈرامے کرنے چھوڑ دیں، سیدھے سیدھے آئیں عوام کے پاس. اور لیکن پچھلی کارکردگی کیا لے کے آئیں گے؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے. ابھی بھی آپ اگر اپنی غلطیاں اور بلنڈرز نہیں مانتے تو پھر کوئی چانس نہیں ملے گا، دوبارہ کوئی چانس نہیں ہوگا. اب تیار ہو جائیں، ہر آنے والے دن میں ایک نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے. جی، جھوٹ اور منافقت کے پردے چاک ہونے جا رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی ساری ختم ہونے جا رہی ہے. اور جو بہت ہی جان دینے والے آپ کے ہم جیسے بھولے والے عوام، آپ پہ جان نچھاور کرنے والے، وہ بھی کب تک جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھیں گے، کب تک حقائق کو نہیں مانیں گے. اور یہ سب چیزیں اب لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں، ہر دن آئیں گی، روزانہ. اور پھر خدا حافظ، اگین خدا حافظ. اج کلا جوڑا پا ساڈی فرمائش